إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 8 صفر 1442 ہجری 25 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ میرے بھائیو، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، رب ذوالجلال کی وحدانیت پر یقین ہر دور کے سعادت مندوں کا شعار رہا ہے۔ عقید توحید ہر دور میں خوش نصیبوں کا طر امتیاز رہا ہے۔ عظمت توحید کا اعتراف ہر دور میں محور نجات رہا ہے اور ہر دور میں حق پرست یہی پیغام دیتے آئے ہیں کہ صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے اور وہی مستحق عبادت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، کائنات کے اندر کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اللہ کی توحید کی اہمیت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک اسی ایک اعلان کو بار بار اپنی قوم کے سامنے دہرایا، دوسری کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا
13 سال تک قوم کو ایک ہی درس دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے باز آ جاؤ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھولی پھیلانے سے رک جاؤ، اللہ کے سوا کسی کو مالک و مختار نہ سمجھو، موت و حیات کا مالک مانو تو اکیلے اللہ کو مانو، نفع و نقصان اکیلے رب کے لیے ہے، اور جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو پھر سوال بھی کرو گے تو اکیلے اللہ سے کرو گے۔ جب کسی چیز کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور نہیں تو سوال دوسرے سے کیسے کیا جائے؟ آج بدقسمتی کی بات ہے کہ جس ایک سبق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک دہرایا تھا، اسی سبق کو آپ کی قوم فراموش کر گئی۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات تو اوروں کے پاس ہیں، رب کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، اور یاروں نے تو کہہ بھی دیا کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کچھ بھی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کو ہم نے بالکل معطل کر کے رکھ دیا، اور خداوند عالم اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو ایک ہی پیغام دے کر کے، ان کو ایک ہی میسج دے کر کے بھیجا۔ وہ پیغام، وہ میسج یہ تھا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، اور پھر اللہ نے ایک ایک کا نام لے کر بتایا میرے بھائیو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ ہود۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا جائز نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ ہود۔ اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ ہود۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا اور کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور آخری پیغمبر کو ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، سورہ اعراف۔ لوگوں میرا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اس نے ابراہیم خلیل کی زبان سے لوگوں کو درس دیا۔ سنو خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا میرے بھائیو، والذی هو یطعمنی ویسقین، سورہ شورى۔ کھانا بھی رب کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا، پانی بھی رب کے سوا کوئی نہیں پلا سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شورى۔ ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھانے آئے تھے، اور ہم نے نبی کی دعوت کا کیا حشر کیا؟ جس کام کے لیے نبی رحمت اس کائنات اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اسی کام کو ہم نے چھوڑ دیا، اور باقی تمام چیزوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے۔ جو مقصد تھا نبی کی بعثت کا، اس مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ نبی کی بعثت کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم چمٹے بجائیں، ہم پھولوں کے ہاروں سے لدوائے جائیں، ہم طبلے کی تھاپ پر ہاتھ ماریں، ہم سروں کو حرکت دیں، ہم گھگرو پہن کر ناچیں۔ یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد نہ تھا، اور نہ ہی یہ مقصد تھا میرے بھائیوں کہ وہ لوگ جو مر گئے ہیں، جن کو اپنی خبر نہیں، ہم ان کو خدا بنا کر ان کے قبروں کو شاعر اللہ قرار دیں۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ بندوں کے سارے رشتے توڑ کر ان کے تعلقات کو ایک اللہ سے استوار کیا جائے، ایک اللہ سے ان کے رشتہ جوڑا جائے، تاکہ جھکائیں تو سر اس کے آگے جھکائیں، پھیلائیں تو جھولی اس کے آگے پھیلائیں، اور مانگیں تو اسی اللہ سے مانگیں۔ اور اسی لیے میں آج نبی پاک کی اس فرمان کی حکمت پر نظر ڈالتا ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں
جبکہ اس کائنات سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، چل چلاؤ کا وقت تھا، اس وقت آپ نے سب سے زیادہ زور دیا تو اپنی قبر سے لوگوں کو ہٹانے پر زور دیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ پر موت کی بے ہوشیاں طاری تھیں، سر اقدس کو اٹھایا، ہوش آیا اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، جس میں یہودیوں اور نصرانیوں عیسائیوں کی لعنت بھیجی گئی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں اور یہودیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، لوگوں میری قبر کو بت بنا کے پوجنا شروع نہ کر دینا۔ لا تتخذی قبری عیدا، لوگوں میری قبر پر میلے نہ لگانا۔ سارا زور آخری وقت میں اس بات پر دیا کہ لوگوں کی توجہ نبی کی رخصتی کے بعد نبی کی قبر کی طرف نہ لگ جائے، تاکہ اللہ کی توحید میں خلل نہ آنے پائے۔ آج سارا زور مسلمانوں کا قرآن و سنت سے نظریں ہٹانے اور قبروں پر جمانے پر صرف ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان امت اس دعوت کو بھول چکی ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، ماریں کھائی تھیں۔ طائف کا وہ دور یاد کیجیے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کو جب طائف کے لوگوں میں پیش کر رہے تھے، طائف والوں نے کس طریقے سے آپ کو ستایا تھا، اس دور کو یاد کیجیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات یاد نہیں رہی۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہم اعوذ باللہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے جگہ جگہ مزار بنوا دیے تھے، نعوذ باللہ۔ اور کل ایک مولوی صاحب کا بیان چھپا، انہوں نے ایک پیر صاحب کے مزار کے حوالے سے کہا کہ یہ مزار شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ کی توہین کرنے والا مرتد ہے۔ معاذ اللہ، کیا معنی ہے؟ آؤ، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شاعر اللہ نہیں تو اور کس کی قبر ہے؟ اور کس جم منصوراتی کی قبر ہے جو شاعر اللہ بن سکتی ہے؟ آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قبر کو بھی لوگوں کے لیے مرکز نگاہ نہ بنانے کا حکم دیا۔ فتوے سستے ہو گئے، ہر آدمی فتویٰ اٹھائے ہوئے ہے، فتویٰ بازی کر رہا ہے، لوگوں پر فتوے بازی کر رہا ہے۔ کسی کو اللہ کا ڈر نہیں، کسی کے دل میں خوف نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے اپنی ساری توجہ شرک کو بڑھانے پر صرف کی۔ میرے بھائیوں، آج میں ایک ولی کے حالات پڑھ رہا تھا۔ ایک پیر نے اپنے مریدوں کو کہا، مریدوں جہنم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مریدوں نے کہا کیوں پیر جی؟ کہنے لگا میں جہنم میں ایک تھوک ڈال دوں گا، جہنم میرے تھوک سے برف بن جائے گی، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرے پیر نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا، اس نے کہا سنو میرے مریدوں، جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مریدوں نے کہا کیوں پیر جی؟ پیر جی نے کہا میں اپنا خیمہ جہنم کے اوپر لگاؤں گا اور اس وقت تک اپنا خیمہ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے سارے مریدوں کو جہنم سے آزاد نہیں کروا لیتا۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور سوچئے اور بتائیے کہ کیا یہی درستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا یہی تعلیم لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ آپ بتائیے ذرا مجھے۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہی توحید تھا؟ کیا یہی توحید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس نبی کا یہ دین تھا کیا جس نے اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کر کہا تھا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ سے ڈر جانا، دنیا میں نیکی کا کام کر لینا، اللہ کی توحید میں خلل نہ آنے دینا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ جہنم سے بچانا تو دور کی بات، میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ پھر اپنی پھوپھی کو مخاطب ہو کر کے کہا یا صفیۃ امت رسول اللہ سلینی من مالی ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے پھوپھی
دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں کوشش کروں گا میں تیری مانگ کو پورا کروں۔ یہ نہ سوچنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھتیجا ہے، قیامت کے دن مجھ کو چھڑا لے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں سلینی من مالی ما شئت، جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بخاری کے الفاظ ہیں میرے بھائیو، بخاری کے الفاظ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، پھوپھی قیامت کے دن تیرا بھتیجا تیرے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو پھوپھی اور بیٹی کا مسئلہ ہے، وہاں ایک ایسا نبی جس کے بارے میں عرش والے نے خود کہا میرے بھائیو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ میں نے پوری کائنات میں سے ابراہیم کو یہ رتبہ بخشا کہ میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ وہ ابراہیم جس کے بارے میں آیا کہ اس کے باپ نے شرک کا ارتکاب کیا، قیامت کا دن ہوگا خلیل اللہ بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ساری کائنات حاضر ہوگی، خلیل اللہ کہیں گے آج اللہ ساری دنیا کے سامنے کیا میرا باپ بھی جہنم میں جائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہیں گے خلیل اپنے پیروں کی طرف دیکھو، خلیل اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ ان کے باپ کو بجو کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ وہاں پیغمبروں کا یہ عالم اور یہاں جنت کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، جس کا جی چاہے جنت کی ٹکٹیں دے دو۔ اگر میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، معذرت چاہتا ہوں اگر بات تلخ ہوگی تو معاف کیجیے گا، اگر نبیوں کے باپ، انبیاء کی بیویاں، نبیوں کے بیٹے توحید سے کنارہ کش اختیار کر کے جنت میں نہیں جا سکتے تو باقی کون جائے گا؟ باقی کون جا سکتا ہے؟ لوگ اس بات کو سمجھو، سب سے زیادہ اسلام کے اندر اہمیت اگر کسی مسئلے کو ہے تو توحید کی ہے۔ اگر توحید کا عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اگر بنیاد درست ہے تو اس کے اوپر استوار ہونے والی عمارت، اس کے اوپر بنائی جانے والی عمارت بھی درست ہے، اور عمارت درست بھی ہے، بنیاد ٹھیک نہیں تو وہ عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ مسئلہ تو بالکل سیدھا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ساری توجہ عمارت پر نہیں بلکہ عمارت کے اوپر چڑھے ہوئے غرافوں پر لگی ہوئی ہے۔ عمارت بھی غائب، بنیاد تو سرے سے ہی نہیں، توحید کا عقیدہ موجود ہی نہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر توحید کا عقیدہ درست نہ ہو تو آدمی 100 حج کر لے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی بھی قیمت نہیں کہ جتنی مکھی کے پر کی قیمت ہوتی ہے، کیونکہ جب عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر باقی کیا رہا۔ اس لیے لوگوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے میں ہماری سب سے زیادہ توجہ اس اعلان اور اس فرمان کی طرف ہونی چاہیے کہ جس اعلان اور فرمان سے نبی کو نبوت اور رسالت ملی تھی۔ باقی ساری چیزیں بڑی برکت کی باعث ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں۔ کافر بھی ان چیزوں کا اعتراف کرتے تھے، کسی کافر سے، کسی مشرک سے یہ بات ثابت نہیں کہ اس نے نبی کے جود و سخا، حیا اور وفا کا انکار کیا ہو۔ سب نے انکار کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اور آج وہی کام ہم نے شروع کر دیا۔ باقی سارے تذکرے موجود ہیں، نبی کے دعوت کا تذکرہ نہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ لوگوں، مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یاد رکھو کہ توحید کی دعوت وہ دعوت تھی جس کا اعادہ اور تکرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک کیا۔ مکے کی ساری زندگی میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ماسوائے آخری دور میں اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا
نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ نماز کا، ایک ہی بات کہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنا عقیدہ درست کر لو، توحید کے عقیدے میں پختہ ہو جاؤ۔ اور توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے توحید 2 لفظوں میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ ترمذی کی روایت۔ توحید 2 لفظوں میں یہ ہے کہ کائنات میں کبھی تیرے ہاتھ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بارگاہ میں نہ اٹھیں، جب بھی سوال کے لیے اٹھیں تو رب کی بارگاہ میں اٹھیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد کے لیے زبان کھولے پکارنے کے لیے تو اکیلے رب کو پکارے، سوال بھی اللہ سے اور مدد بھی اللہ سے۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ، اور یہ ہے عقیدہ انسان کے دل و دماغ میں تبھی پختہ ہوگا جب انسان کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ جب یہ ہو کہ کچھ چیزیں غیر اللہ کے پاس بھی ہیں تو پھر یہ عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک آدمی نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی، یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، اگر میرے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يُسْأَلُهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلُ شِسْعَ نَعْلَيْهِ إِذَا انْقَطَعَ۔ اگر بوٹ کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور کسی سے کوئی چیز مانگنا جائز نہیں۔ چھوٹی سے لے کر چھوٹی چیز، بڑی سے لے کر بڑی چیز۔ میرے بھائیوں، نبیوں کی زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ نبیوں نے کس سے مانگا۔ جنگوں میں کامیابی مانگی تو اللہ سے، سفر میں روٹی مانگی تو اللہ سے، غریب الوطنی میں مدد مانگی تو اللہ سے، بیماری میں شفا مانگی تو اللہ سے، بڑھاپے میں بچہ مانگا تو اللہ سے، غلطی کے لیے تلافی مانگی تو اللہ سے، گناہ کے لیے معافی مانگی تو اللہ سے، اور کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ ہے توحید۔ لوگوں، بات سمجھو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، وہی دعوت تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے پیغمبروں تک کی دعوت تھی۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء۔ سارے پیغمبروں کو میں نے ایک ہی پیغام دے کر بھیجا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ لوگوں کے رشتے ساری کائنات سے توڑوا کر ایک اللہ سے جڑواؤ، اور انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا اور فریاد رس دوسرا کوئی ذات نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے توحید۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔